بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد بلاگز میں خوش آمدید. کینیڈا وزٹ ویزے کے حوالے سے الحمدللہ ہماری جو ہیں اس ویک میں دو جو ہیں فیملیز ان کے ویزے جو ہیں وہ گرانٹ ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد. میں اگر آپ میرا اوورال چینل دیکھیں تو میں نے کبھی کسی کو ساتھ بٹھا کے انٹرویو نہیں کیا. بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں جی کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ جن کا ویزا لگے ان کو ساتھ بٹھا کے انٹرویوز بھی کریں، لیکن میں سچی بات ہے یہ نہیں کرتا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میں کسی کو ساتھ بٹھا کے انٹرویو کروں گا اور وہ بہت زیادہ جب وائرل ہوگی تو اس سے لوگ جو ہیں وہ امیدیں بہت زیادہ باندھ لیتے ہیں کہ جی ان کا ویزا لگا ہے تو ہمارا بھی ویزا لگے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا ویزا لگا تو آپ کا بھی ویزا لگے، کیونکہ ہر بندے کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں. جس طرح کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم وہاں گئے تو ہمارا ویزا تو ہمارا تو نہیں لگا، ان کے ویزے روز لگتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا ویزا لگا ہے، کسی فیملی کا ویزا لگا تو آپ کا بھی لگے. آپ کا کیس آپ کے ساتھ ہے، اس کا کیس اس کے ساتھ ہے. ہر بندے کی اپنی پروفائل ہے، اپنے ڈاکومنٹس ہیں، اپنے نصیب ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اگر کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے نصیبوں کا بہت عمل دخل ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے اور ان کا ویزا نہیں لگتا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ایک ضرورت کے مطابق جو ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پیسے ہوتے ہیں اور ویزا لگ جاتا ہے. کوئی بہت زیادہ ہائی فائی بزنس نہیں ہوتا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کینیڈا کا وزٹ ویزا ہے میری نظر میں یہ ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ لک بیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پلیز کبھی بھی 2 نمبر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہ لگائیں. میں نے بہت سارے کلائنٹس کو دیکھا ہے کہ جن کے ڈاکومنٹس جو ہیں جو 2 نمبر لگاتے ہیں وہ پھر 5 سال کے لیے بین بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور رو بھی رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے جو آپ ایکچوئل ہیں وہی آپ بتائیں. دیکھیں اگر میرا رنگ سانولا ہے اور میں اپنے آپ کو گورا دکھاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک حد تک ہی میں کر سکتا ہوں، ادروائز فوراً پتہ چل جائے گا کہ جناب انہوں نے فیس پہ سرجری کروائی ہوئی ہے. یہ جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے تو لوگ سمجھدار ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. اگر آپ نے کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں سمپل، جو آپ کے پاس آپ کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہے، جو آپ کے پاس جاب کے ڈاکومنٹس ہیں یا بزنس کے ڈاکومنٹس ہیں یا سیلری سلپ ہیں یا فیملی ڈیٹیلز ہیں، ان کے ساتھ ہی آپ ویزا اپلائی کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں، ہم آپ کو منگوا دیں گے، وہاں سے انویٹیشن منگوا دیں گے، وہاں سے اسپانسر منگوا دیں گے، یہ ویلڈ نہیں ہے. اگر آپ کا ویزا لگنا ہے تو آپ کے اپنے ڈاکومنٹس پہ ہی لگنا ہے، اور اگر نہیں لگنا تو آپ جتنے مرضی اسپانسر آپ وہاں سے منگوا لیں. اسپانسر کا کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے. اسپانسر اسی وقت قابل قبول ہے جب آپ کا یا تو فیملی اسپانسر ہو، کسی فرینڈ کا اسپانسر ہو، یا جس کمپنی کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں یا جاب ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی ایسوسیشن ہے. یعنی اگر آپ کی وہاں کوئی نہ کوئی ٹائز ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے تو اس کا اسپانسر سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ مجھے اگر کہیں کہ جی میں اسپانسر منگوا دوں تو میں جس سے منگوا کے دوں گا وہ آپ کو جانتے نہیں ہے تو امبیسی کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے. کینیڈا وزٹ ویزا میں بہت سارے لوگ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے صرف سوچی جا رہے ہیں ویزا اپلائی کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، ریجیکٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھیں، خدا نہ کرے اگر ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تو کوئی آخر نہیں آ جائے گی. آپ اپنے ملک میں موجود ہیں، اپنی فیملی بہن بھائی گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں، تو اگر کسی وجہ سے نہیں لگتا تو دوبارہ اپلائی کر لیں. بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں سجاد بھائی یہ آپ نہیں بتاتے کہ اگر ویزا ریفیوز ہو جائے تو اس کا کتنا بیڈ امپیکٹ ہے. دیکھیں آپ نے بے شمار یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کسی بندے کا ویزا پہلے ریفیوز ہوا تھا، اس نے نئے سرے سے اپلائی کیا تو ویزا لگ گیا. یہ چاہے شینجن کی ہم بات کریں یا کینیڈا کی بات کریں. تو اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ دوبارہ سے اللہ کا نام لے کے دوبارہ نئے سرے سے اپلائی کر سکتے ہیں. ہر بار ایک نیا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ آپ کی فائل کو دیکھتا ہے، یا جو بھی ان کا ایک سسٹم ہے وہ آپ کو ریفیوزل لیٹر پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ نئے سرے سے اپلائی کریں، ہم اس کو میرٹ کے مطابق جو ہے اس کو دیکھیں گے. اس لیے آپ بغیر کسی پریشانی کے اگر آپ نے کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، پہلے کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو ہم اس کی کنسلٹنسی کر رہے ہیں، اور ایک جو نارمل کنسلٹنسی فیس ہے ہماری وہی ہم لیتے ہیں. ہم ویزا لگنے کے بعد بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے، ویزے سے پہلے بھی کوئی پیسے نہیں لیتے. ہم صرف اور صرف اپنی کنسلٹنسی لیتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ویزا لگنے کے بعد ہم اتنے پیسے آپ سے لیں گے، وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کی فائل سبمٹ ہو جائے گی تو صرف اور صرف اس میں ایمبیسی کا عمل دخل ہے، کسی انسان کا کوئی اپنا ذاتی عمل دخل نہیں ہے، نہ میرا نہ کسی اور دوسرے تیسرے کا. اگر آپ نے کینیڈا وزٹ ویزا فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا انڈیویجول اپلائی کرنا ہے، ہم کنسلٹنسی کر رہے ہیں.
ہمارے واٹس ایپ پہ نمبر پہ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لینڈ لائن نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ